کئی دوست سوال کرتے ہیں کہ جی حضرت اسم اعظم بتا دیں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کوئی ایسا کلام، ایسی آیت، ایسا نام جس سے آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. ذکر اللہ اسم اعظم ہے. تم اور میں مخلوق ہیں. اس اسم اعظم کو سینے میں سجاؤ، دنیا کی ہر شے اس حقیقت میں کھل جائے گی کہ مالک کی رضا میں تمہاری رضا شامل ہو جائے گی. تمہیں وہی پسند آئے گا جو اللہ کو پسند ہے. مخلوق کی یہ شان نہیں کہ وہ جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق ہو. مخلوق کی شان یہ ہے کہ جو مالک چاہتا ہے اس میں مخلوق راضی ہو، اسے وہی پسند ہو. عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان ہستیوں کے حوالے سے جب بحث آتی ہے، ایسی ہستیاں دنیا میں جنت کا اعلان فرما دیا، وہی جنتی. اللہ نے کرم فرما دیا، احسان فرما دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو مرضی کر لیں. فرمایا بالکل جو یہ مرضی کر لیں. اس پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی پسند اللہ کی پسند میں ڈھل گئی. وہ وہی دیکھیں گے جو اللہ کو دیکھنا پسند ہے، وہ وہی کچھ سنیں گے جو اللہ کو پسند ہے، وہ وہی کچھ چاہیں گے، وہ وہی کچھ کریں گے جو رب کائنات کو پسند ہے. اور اس کی شان ہم جیسے گناہگاروں کو فنا فی اللہ جیسی کیفیت سے عطا فرمایا. ذکر میں محنت کرو، منازل اس کی قرب کو طلب کرو، حیثیت ذاتی کو نہیں. کھانا کوئی زیادہ کھا لینا. حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایک دن سوال کیا، پوچھا، مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن بات یاد ہے. تو بڑے پہلوؤں سے سوال کیا. میں نے خواب دیکھی، خواب میں یہ دیکھا، خواب میں یہ دیکھا، پتہ نہیں کیا بے ترتیب سی باتیں تھیں. تو حضرت سنتے سنتے فرمایا رات کو حساب سے کھایا کرو. اتنا تم نے کھانا کھایا ہے کہ اس کے سبب اس کا غبار تمہارے دماغ میں چڑھ گیا، جانے رات کو کیا کیا دیکھتے رہے ہو. تو ہم جیسے کمزور، خواب آیا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، فلاں کے متعلق یہ حکم آ گیا ہے، مجھے دربار رسالت سے یہ آواز آ گئی، اللہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام ذاتی نصیب ہو گیا. کتنا کرم اور احسان. کوئی شے مبہم ہے، ابہام ہے کسی شے کا. اگر اس حق کے ہوتے ہوئے کمی بیشی ہے تو یہ جو متنبع ہے نا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اس کی تو نہیں کوئی جھلک پیدا ہو رہی. اس کا سبب کیا ہے؟ کیا وہ دوامی کیفیت اور حال جو اللہ کی یاد کا ہے، میں اس سے تو نہیں محروم ہوں. یقین مانے ایسے پلٹ کر اپنی سانسوں کو دیکھے، اپنی زندگی کو دیکھیں، کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، کتنے گناہ سرزد. اللہ انہیں معاف فرمائے چاہے جائے کہ ان چلتی سانسوں کو دیکھا جائے کتنی اس کی یاد کے بنا گزر گئیں. اسی کی شان ہے کہ وہ معاف فرما دیتا ہے، غفور الرحیم ہے. بے شک اللہ جل شانہ کی یہی شان ہے، وہ درگزر فرما دیتا ہے.
اپنے اس تعلق پر جو رب کائنات نے اپنے نام پر عطا فرمایا ہے، اپنے سینے اپنی سوچیں تنگ نہ کیا کرو، اناد نہ پالا کرو۔ کمی بیشی اول تو ہوتی نہیں، احساس کی نزاکت ہر بات میں کمی بیشی سمجھاتی ہے کہ شاید ہر بات میں کمی بیشی ہے، اگر ہو تو درگزر کیا کرو۔ اس لیے درگزر کیا کرو کہ یہ جو اپنی گناہوں کی گٹھلی ہے اسے لے کر اس کے حضور پیش ہوگے تو وہاں سے معافی کے طالب نہیں ہوگے، اس کی مخلوق کی کمی بیشی چھوڑ دیا کرو۔ عمل صالح مضبوط، اور کمی بیشی چھوڑنے سے یہ نہیں مراد کہ بدر و احد نہ سجیں، اصول خالص اتباع، پسند ذاتی نہیں، چاہتے ہیں ذاتی نہیں،